بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ لقوہ کیا ہے، لقوے کے معنی کیا ہے، اور یہ کس زبان کا لفظ ہے، اور یہ کس تکلیف کو لقوہ کہا جاتا ہے۔ لقوہ کا لفظ لقاء سے ہے، جس کا معنی ملنا ہوتا ہے۔ عقاب کو بھی لقوہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ جب عقاب بیٹھتا ہے تو وہ ایک طرف کو منہ کر کے بیٹھتا ہے، تو اس کے کندھے کے ساتھ اس کا جو منہ ہوتا ہے وہ ملا ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کو لقوہ کہتے ہیں۔ اور مرض تکلیف جو لقوہ ہے اس کو بھی اسی لیے لقوہ کہتے ہیں کہ اس میں منہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یعنی کندھے کی طرف ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اسے لقوہ کہا جاتا ہے۔ لقوہ دائیں یا بائیں، دائیں طرف کو چہرہ پھر جاتا ہے یا بائیں طرف کو چہرہ پھر جاتا ہے، اور بائیں طرف جو لقوہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور جب وہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فالج بھی اکثر ہوا کرتا ہے۔ اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے، فرض کریں کہ اگر چہرہ بائیں جانب کو ٹیڑھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مرض ہے وہ دائیں جانب میں ہے، یعنی دائیں جانب کے اعصاب جو ہیں، جو عضلات جو ہیں وہ کام چھوڑ گئے ہیں، ان پہ فالج کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، اور بائیں طرف والے جو صحت مند عضلات تھے انہوں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اسی طرح سے اگر چہرہ دائیں طرف کو مڑا ہوا ہوگا تو بیماری بھی دائیں طرف میں ہوگی، دائیں طرف والے جو عضلات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، بائیں طرف میں بیماری ہوگی اور ان عضلات میں فالج ہوگا، فالجی کیفیت ہوگی۔ یعنی یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ جس طرف کو چہرہ مڑا ہوا ہوگا وہ طرف ٹھیک ہوگی، درست ہوگی، دوسری طرف وہ مرض ہوگی، وہ تکلیف ہوگی، عضلات میں جو کام چھوڑ دیا ہوگا۔ اب جس کا علاج جو کریں گے تو اس میں جب یہ دو طرف ہوتا ہے تو لہٰذا اس کی کیفیت بھی مختلف ہوگی، لیکن کیونکہ عضلات نے کام چھوڑا ہوا ہے، ان میں فالجی کیفیت ہے کہ ہم نے اس فالجی کیفیت کو دور کرنا ہے۔ میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ بیان کرنے لگا ہوں جو اگرچہ فالج دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، آپ اس میں وہ نسخہ استعمال کریں گے تو دونوں میں فائدہ کرے گا، یعنی بجائے اس کے کہ ہم الگ الگ نسخے استعمال کریں، وہ ایک ہی نسخہ ہم استعمال کریں گے جس سے فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرض ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے دو پارٹس ہیں۔ پہلا حصہ آپ نے چھلکا ریٹھا لے لینا ہے۔ کس طرح لیں گے آپ؟ وہ 100 گرام لے لیں گے چھلکا ریٹھا، اور اس میں 20 گرام گندک آملہ سار شامل کریں گے، اور 20 گرام ہی اس میں سفید سبزی شامل کر لیں گے، اور اس کو اس کی گولیاں بنا لیں گے، یعنی چھوٹے چنے کے دانے کے برابر اس کی گولیاں بنائیں گے جو پانی کی مدد سے آسانی کے ساتھ بن جائیں گی۔ اور اس کا دوسرا حصہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے میٹھا تیلیا، یہ زہر ہوتا ہے، یہ آپ نے بازار سے لے لینا ہے، اور یہ جڑیں ہوتی ہیں، ان جڑوں کو لا کر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کسی برتن میں، چاہے وہ برتن مٹی کا ہو یا عام اسٹیل وغیرہ کا ہو، اس میں آگ کے پتے آپ نے اس کے درمیان تہ لگا دینی ہے، اور اس تہ کے اوپر آپ نے وہ جو میٹھا تیلیا کی جڑیں ہوں گی وہ جڑیں الگ الگ کر کے رکھ دینی ہے، اور اس کے اوپر پھر آگ کے پتوں کی تہ لگا دینی ہے، اور اس کو چولہے پر سوار کر کے نیچے آگ جلائیں گے۔ آپ نے کتنے عرصے تک آگ جلانی ہے وہ آپ دیکھ لیں گے۔ تقریباً جو آدھا گھنٹہ آگ جلانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان جو جڑیں آپ نے میٹھا تیلیا کی رکھی تھی اس میں کوئی لوہے کی سلائی یا کسی چھری سے اس میں سے گزاریں گے، اگر وہ آسانی کے ساتھ اس میں سے گزر جائے تو میٹھا تیلیا مدبر ہو چکا،
اگر نہیں گزر رہی تو اور آگ دے لیں گے. یعنی آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے لوہے کی سلائی یا چھری وغیرہ اس جڑ میں سے میٹھا تیلے کی جڑ آپ رکھی اس میں سے وہ گزر جائے. جب وہ اس میں گزر جائے گی تو آپ نے نیچے سے آگ بند کر دینی ہے، اس کو پڑا رہنے دینا ہے. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس میں سے اس کو نکال لیں گے کہ اور اس کو اسی وقت آپ اسے چوٹ لگائیں گے، اسے ہاون میں ڈال کر اسے بری کر لیں گے. بالکل پاؤڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اسے کافی جو نا دردرا سا پاؤڈر بنا لیں گے اور اس کو خشک کر لیں گے. اب جب وہ خشک ہو جائے گا تو اس میں سے اگر آپ نے اس میں سے 10 گرام وزن لیا ہے تو آپ نے اس میں 50 گرام کالی مرچ اس کے ساتھ خلط کر دینی ہے اور شہد کی مدد سے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں یعنی مسور کے دانے کے برابر یا اس کے قریب گولیاں آپ نے بنا لینی ہے. ادھر آپ نے چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنائی تھی اور ادھر آپ مسور کے دانے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں گے. اب آپ نے مریض کو یہ کھلانا شروع کر دینا ہے. کھانے کے بعد صبح دوپہر شام ایک گولی وہ اور ایک گولی وہ، دونوں گولیاں ایک ساتھ اس کو دودھ میں سونف چھوٹی الائچی ڈال کر پکا کر اس کے ساتھ وہ آپ اسے کھانا شروع کر دیں گے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد لکوہ ٹھیک ہو جائے گا، چاہے وہ دائیں طرف کا ہو چاہے وہ بائیں طرف کا ہو. معزز ناظرین و سامعین، یہ میرا اپنے تجربے کے نسخے ہیں اور میں انہیں استعمال کرتا ہوں اور وہی میں نے آپ کو بتائے ہیں. لہذا اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.